مدینے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے براہ راست سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کی جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں اور ان مدنی کاموں پر کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک سفر کی بات ہوگی، دنیا کے کسی ایک خطے کا ذکر ہوگا۔ ضرور ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا، بلکہ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جا رہے ہوں گے، آپ ان نمبرز پر کال کیجئے اور ہم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں اور آپ کے تاثرات بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں، پچھلے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا اس سلسلے کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ سے یہ تاثرات لیں، آپ کی یہ نیتیں لیں کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہیں، ہم بھی بیرون ملک بلکہ دنیا بھر میں جہاں دعوت اسلامی ہمیں کہے ہم انشاءاللہ سفر کر کے سنتوں کی خدمت کریں گے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم ایک سفر کی بات کریں کہ جو بڑا خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی بارونق اور مدنی قافلہ جو یقیناً جہاں جاتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کی بات کی جائے، میں ایک مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے عشق رسول کے موضوع پر بیان کیا۔ کل انشاءاللہ جہاں دنیا بھر کے عاشقان رسول اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے مسلمان یوم عشق رسول منانے جا رہے ہیں، مدنی چینل بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ یوم عشق رسول کے حوالے سے بہت پیارے پیارے سلسلے بھی ہوں گے۔ عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسان کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سی لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنامے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پورے طور پر دل میں جاگزی ہو تو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے۔ احکام الہی کی تعمیل اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق کے رگ و ریشہ میں سما جاتی ہے۔ دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی معاشرت سنور جاتی ہے، آخرت نکھرتی ہے، تہذیب اور ثقافت کے جلوے بکھرتے ہیں اور بے مایا انسان میں وہ قوت رونما ہو جاتی ہے جس سے جہاں بینی اور جہاں بانی کے جوہر کھلتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا شعر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انحراف گوارا نہ تھا۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے محبوب آقا علیہ تحیت و ثنا کا نقش پا ڈھونڈتے اور اسی کو مشعل راہ بنا کر چلتے رہتے ہیں۔ صحابہ سے تابعین نے یہ گراں بہا دولت حاصل کی، انہوں نے صحابہ کرام کی رفاقت و صحبت میں رہ کر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم سیکھا، دل میں بسایا، سیرت میں اتارا اور زم و بزم میں نکھارا اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا۔ آج ایک بار پھر زمانے کو عشق رسول کی اسی گرماہٹ اور اسی لو کی ضرورت ہے۔ نئی نسل جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے کہیں اور دل لگائے بیٹھی ہے، جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ ہم کیا ہیں
ہمارا مرکز عشق و عقیدت کہاں ہے؟ عقل بے مایا، علم بے عمل، جہل بے ثمر اور لہو بے ہنر نے ہمارا کاروان ظفر تاراج کر رکھا ہے، اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا حل بھی نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا یوں کہیے کہ عطر ہے، دعوت اسلامی کا ٹیسٹ ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی چینل کو دیکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں اس سے وابستہ ہوتے ہیں، جو پہلا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے، یاد رسول میں آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں عاشقان رسول کے دلوں کو مزید جلا بخشتی ہے، اور جو لوگ عشق و مستی کے اس پیارے سے اور محبت بھرے انداز سے دور ہوتے ہیں، انہیں عشق رسول کے مدنی ماحول میں اور مدنی رنگ میں ڈھالتی چلی جا رہی ہے، اور اسی سفر کو دعوت اسلامی مختلف ذرائع سے پھیلاتی ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے، مسجدوں میں درس کے ذریعے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے، آقا کی سنتوں کا درس دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کے ذریعے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سفر میں الحمدللہ ہمارے مبلغین نہ صرف اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے، بلکہ دیار کفر میں جا کر بھی، جی ہاں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بظاہر ماننے والے نہیں رہتے، مگر ان کے ملکوں میں بھی جا کر مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دے کر عشق رسول کے داعی بناتی چلی جا رہی ہے۔ اسی ایسے ہی ایک سفر کی بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی، مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، آپ کی کالز بھی شامل رہیں گی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحبی کے ایک سفر کی بات کی تھی، اور وہ سفر اپنے مدنی قافلے کے ساتھ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے۔ آج دنیا کے اس خطے کی بات کریں گے جس کی بات تھوڑی کم کی جاتی ہے، مشرق بعید، فار ایسٹ کی بات کریں گے، جہاں الحمدللہ ایک مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی سے روانہ ہوا۔ پہلے یہ قافلہ الحمدللہ ہانگ کانگ، تھائی لینڈ پہنچا، بینکاک پہنچا، اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے مزید اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہانگ کانگ پہنچا، اور پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا اس قافلے نے سفر کیا۔ بہت ساری مدنی بہاریں اس مدنی قافلے کی برکتوں سے ہوئی۔ آپ بھی اس کے مناظر دیکھیں گے، اپنی کالز بھی کریں گے، اپنے تاثرات بھی دیں گے، اور اپنی نیتیں بھی ہم تک پہنچائیں گے۔ ہم اپنے مدنی اسلامی بھائی سے بھی آج عشق رسول ہم ٹاپک ضرور رکھیں گے، اسی ٹیسٹ کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ، بات بھی ہوتی رہے گی عشق رسول کی، اور مناظر بھی دیکھیں گے عاشقان رسول کے۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی طرف، دیکھتے ہیں یہ قافلہ جب باب المدینہ سے روانہ ہوا، اور جب وہاں تھائی لینڈ کے ایئرپورٹ پہنچا، بینکاک پہنچا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہاں جا کر مدنی قافلے کی کیا مصروفیات رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جس کا پیغام اب تک دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے مدنی قافلے ملک بملک، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اپنے مدنی قافلے کے ساتھ فار ایسٹ کے ممالک کی طرف سفر اختیار فرمایا، یعنی مشرق بعید کے ممالک کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ آئیے ان پرکیف مناظر کو دیکھتے ہوئے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی جلد ہی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ سب سے پہلے باب المدینہ کراچی کے ایئرپورٹ کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب اور پھر بینکاک میں جب یہ مدنی قافلہ پہنچا تو بینکاک تھائی لینڈ کے اسلامی بھائیوں نے کس محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ الحمدللہ اس وقت بینکاک کے ایئرپورٹ پر ہماری حاضری ہو چکی ہے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر اختیار کریں۔ ساری دنیا کو اس وقت مدنی قافلوں کی حاجت ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں ایئرپورٹ پر جو اسلامی بھائی آئے ہیں یہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کریں گے۔ محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ۔ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کا نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کا مدنی پھول، ملک و بیرون ملک سفر کرنے والوں کو اس کا بہت ہی احساس ہوگا کہ اگر آپ کی اور ہم سب کی عادت نظریں نیچی رکھنے کی ہوئی تو اس طرح کے سفر میں اور کئی مواقع پر گناہوں سے بچنے کی بہتر سے بہتر صورتیں سامنے آئیں گی، اور اگر یہاں وہاں دیکھنے کی عادت ہوئی تو نگاہیں ایسی جگہ جا کر ٹکرائیں گی کہ الامان والحفیظ۔ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، اور عز کا سگے اتار لگا قفل مدینہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آنکھوں کا قفل مدینہ لگا کر ہم جینے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش، چین ہو یا بنگلہ دیش، یا کہ ہندوستان ہے۔ بینکاک تھائی لینڈ پہنچتے ہی دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور تھائی لینڈ کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ نگران شورا ان کے درمیان ہے۔ حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری جس دن بینکاک آپ پہنچے اسی دن رات کو الحمدللہ بینکاک کے فیضان مدینہ میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اس کے بعد رکت انگیز دعا ہوئی اور وہاں موجود عاشقان رسول نے نگران شورا سے بڑی محبتوں کے ساتھ ملاقات کی۔ آئیے اس سنت و بھرے اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول کی شمع گھر گھر پہنچانے کا یہ بھی کتنا پیارا طریقہ ہے کہ وہاں پہنچا جائے جہاں عاشقان رسول بستے تو ہوں مگر دین سے دور ہوں اور ان کی تربیت کی حاجت ہو۔ نارملی دنیا، ہمارے اسلام میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، شیئر کرتا چلو آپ سے بھی اور ان سے بھی، کہ بینکاک خاص طور پہ ایک انٹرنیشنلی ایک ٹورسٹ پلیس ہے، دنیا بھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں اور بہت اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ بالکل، لیکن یہ ایک ایسا مدنی قافلہ تھا، بلکہ اس مدنی قافلے سے پہلے مدنی قافلے تشریف لے گئے، اور ایک بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ جس فیضان مدینہ کا بھی ہم نے دیدار کیا، 2 یا 3 مہینے پہلے کچھ اسلامی بھائی پہنچے تھے، 3 یا 4 مہینے ہوئے ہوں گے، 3-4 مہینوں ہی میں فیضان مدینہ کی جگہ کی ترکیب بنی، اتنی خوبصورت عمارت لی گئی، اس کو جلدی سے پینٹ کروایا گیا، تیار کیا گیا، اور ماشاءاللہ وہاں اجتماع شروع ہو گیا، نمازیں شروع ہو گئی۔ ہمارے ایک اور ملک سے اسلامی بھائی وہاں فوری طور پہ بھیجے گئے امام کی حیثیت سے، وہ بھی آپ نے مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد الحمدللہ نگران شورا اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے، اور اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اجتماع کی تعداد آپ سب نے دیکھی۔ اس کے بعد الحمدللہ ابھی بات مزید آگے بتاؤں گا کہ وہاں اور کیا ہوا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں؟ عشق رسول بے شک گھر گھر پہنچانے کا، وطن سے دور جا کر، اور صحابہ کرام کی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ انہوں نے کبھی تو اپنا مال قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنا سب کچھ قربان، جان قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھا کبھی ہمارے صحابہ کرام نے۔ بالکل، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اس قسم کی بے شمار حکایتیں، واقعات ہمیں ملتے ہیں ماشاءاللہ، کہ جس میں کبھی جان، کبھی مال، کبھی سب کچھ، مال بھی جان بھی سب کچھ اپنا قربان کر دیا کرتے، اور اس کے لیے ہم تن ہر دم تیار رہتے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو ہو سکے، جتنا ہو سکے ہم قربان کر دیں۔ اور اس قسم کے بے شمار واقعات، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ تھے، حالانکہ وہ جو غزوہ احد میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا کہ جس میں مسلمان ایسا تھا کہ پسپا ہونے لگے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا دور سے ایک شخص ہے جو پرندے کی طرح اڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، تو میں گھبرا گیا کہ یہ کون ہے، اور یہ کہیں دشمن نہ ہو، حضور کی طرف کوئی شر کی نیت سے نہ جا رہا ہو۔ میں بھی دوڑتا ہوا پہنچا، تو میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ حضرت ابو عبیدہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پھر آخر تک آپ کے ساتھ رہے، اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر دشمنوں سے لڑتے بھی رہے، تیر بھی پھینکتے رہے، اور اس دوران ایک ایسا معاملہ ہوا کہ دشمن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک وار کیا جس سے خود کی 2 کڑیاں جو تھیں، خود ایک سمجھے کہ آلہ ہوتا ہے، جنگی لباس ہوتا ہے کہ جس سے منہ وغیرہ ڈھانپ لیا جاتا ہے، اس خود کی جو 2 کڑیاں تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک رخسار میں گڑ گئی تھی، اور وہ اندر پیوست ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان 2 کڑیوں کو اپنے دانتوں سے کھینچا اور اسے کھینچ کر الگ کیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں دانت جو تھے وہ ٹوٹ گئے، مگر آپ نے پرواہ نہ کی اور آپ کا خون بہتا رہا، یہاں تک کہ ان 2 کڑیوں کو نکالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان کی مزید تعریف فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جلیل القدر تھے کہ اس جنگ کے خاص
جنگجوؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یوں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ہر وقت جان قربان کرنے، مال قربان کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ اس وقت جب کہ سب حالات جو ہے وہ ڈاما ڈول ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ان کا عالم کیسا تھا کہ اپنی پرواہ نہیں کی، اپنے دانت تک توڑوا دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھنا آپ کو گوارا نہ ہو۔ کامل ایمان کی دلیل بھی ہے نا، سب چیزوں سے زیادہ ہی محبوب اپنے آقا کو ماننا ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے وہ روایت سنی نگران شورا کے بیان میں بھی اجتماع میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میری جان سے جان کے علاوہ آپ باقی سب چیزوں میں مجھ پر فائق ہیں، میرے دل میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے جان کے علاوہ، کیونکہ تربیت کا سلسلہ تھا، سیکھنے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ جان تو سب سے زیادہ بڑھ کر چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، واقعی عشق رسول کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں، یہ نعرے بھی لگاتے نظر آتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن کیا واقعی یہ دل کی صدا ہے؟ ہم نے کتابوں میں جب پڑھتے ہیں، ابھی بھی آپ نے واقعہ سنا، اور ایسے واقعات ان کتابوں کے صفحات پر سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ کسی صحابی کو دیکھتے ہیں تو اپنا مال قربان کرتے نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو اولاد قربان کرتے نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو گھر قربان کرتے نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو وطن قربان کرتے نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے گھر والے دنیا سے چلے گئے، اس کی پرواہ نہیں، میرے آقا کیسے ہیں بس اس کی اطلاع دے دو۔ اللہ اللہ، کوئی جاں بلب ہے، پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، اس کے قریب کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے نبی کو میری خبر دے دو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ واقعی عشق رسول کو جلا تو بخشتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ پر ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ زبانی دعویٰ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ کیا واقعی ہم اپنے عادات و اطوار میں، اپنی زندگی میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں جو زندگی کے دن گزارتا ہوں وہ اس طرح ہے جیسے میرے آقا چاہتے تھے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اگر وہ انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی انشاءاللہ طرز میں بھی پڑھیں گے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کتنی پیاری نصیحت بھی اعلیٰ کہ یاد رکھو، خبردار جنہوں نے ہمیں ہر دم یاد رکھا ہے ان کی یاد میں ہی زندگی گزارو گے، ان کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دو گے تو ہی انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، ورنہ جو حال ہے مسلمانوں کا آج ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دل یقیناً ہمارے چھلنی ہے اس وقت، جو کرب جو دکھ عالم اسلام سارے عاشقان رسول دنیا بھر میں فیل کر رہے ہیں وہ ہم سارے ہی فیل کر رہے ہیں۔ واقعی جو یہ گستاخی ہوئی اور یہ واقعات اب ایک تواتر کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، ہم یقیناً مسلمان عاشقان رسول کے دل چھلنی ہیں، ہم غمزدہ ہیں، غم و غصے کی لہر ہے۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اپنے نوجوان اپنے اسلامی بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو دنیا بھر میں ہو سکتا ہے اس وقت سن رہے ہوں،
دیکھیں ایک دن کا پروٹیسٹ، کچھ دنوں کا پروٹیسٹ، یہ اپنی جگہ ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج نگران شورا نے بیان کیا، کل یوم عشق رسول پورا دن مدنی چینل پر بنایا جائے گا. لیکن یہ کلچرل وار بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو جو بیرون ملک میں بالخصوص رہتے ہیں، اب تو ہمارے وطن میں بھی یہ حال ہے کہ کسی نوجوان کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں کہ نہ کروں. پتہ نہیں مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ بال مسلمانوں والے، نہ لباس مسلمانوں والا، بلکہ بندہ کہتا ہے چلو تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بات میں پتہ چل جائے. تو نہ السلام علیکم ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ سبحان اللہ ہے، ہیلو ہے، گڈ مارننگ ہے، جناب الٹی سیدھی باتیں ہیں، گالیاں ہیں. یعنی میرے وہ اسلامی بھائی، آپ ذرا سوچیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کے فٹ اسٹیپ پر جا رہے ہیں. اور یہ روایت بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیا ہم یہ بیئر کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی گستاخ رسول کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، کسی بدکار فلم ایکٹر کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، کسی جناب دنیا کے کسی کافر فٹ بالر کے ساتھ جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرح کی جرسی اور اس کی طرح کے جناب ہم بال بنا رہے ہوتے ہیں. ارے ہم نبی کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں، ہم آقا کے پرچم تلے قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں. ہم ان عاشقان رسول صحابہ کے پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم غوث پاک خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت اور ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں ان کی محبت کا اظہار بھی تو کرنا پڑے گا نا. کہیں یہ دنیا والوں کی محبت، یہ دنیا داروں کی محبت، یہ فیشن کے پیچھے متوالے ہم کہیں تباہ نہ ہو جائیں. یہ یوم عشق رسول بالخصوص اور یہ اس طرح کی باتیں ہمیں بہت زیادہ جھنجھوڑتی ہیں. آج ہمارے والد کو کوئی گالی دے دے، آج ہمارے کسی قریبی ریلیٹو کو کوئی برا بھلا کہہ دے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے. لیکن ایک طرف تو یہ غم و غصہ اور دوسری طرف فالوورشپ ہونی کی. اللہ، یہ کیسی عقل مندی ہے. خدارا اس موقع کو اس طرح کنورٹ کیجئے پوری دنیا میں جہاں اسلامی بھائی موجود ہیں. اور آج ہم آپ کو یہ مناظر بھی اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، یہ بھی ایک تو طریقہ ہے نا کہ نبی کا چرچا، نبی کا پرچم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کر آپ بھی نکلیے اور دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے. الحمدللہ نگران شورا کا یہ سفر ربیع النور کے مہینے میں ہوا. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی، جو میں نے کہا تھا میں ایک بات بتاؤں گا مزید آگے، وہ آپ دیکھیں گے بھی کہ جب یہ پہلا مشورہ ہوا تھائی لینڈ میں تو وہاں اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہاں تھائی لینڈ بینکاک میں آج تک ربیع النور شریف کا جلوس نہیں نکلا. اور نگران شورا کو اللہ تعالیٰ اور مزید ان کو برکتیں دے. آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا، پہلا جلوس تھا جی، ابھی جلوس نکلا آئے گا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم دکھائیں گے. لیکن اس مشورے میں جو ابھی نگران شورا جھنڈا ہاتھ میں تھا، یہ طے ہوا کہ اس سال انشاءاللہ ربیع النور شریف کا پہلا جلوس دعوت اسلامی نکالے گی. حالانکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں. ظاہر ایک غیر مسلم ملک ہے، اس کے کئی قوانین ہیں، پہلی آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، دعوت اسلامی کی رجسٹریشن ہوگی، بہت ساری باتیں تھیں. لیکن الحمدللہ کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان، دعائیں امیر علیہ سنت کے ساتھ ہوا کرتی. لگ نہیں رہا تھا جب اس کی ہم نے کچھ کلپس دیکھی تھی، لگ نہیں رہا تھا یہ پہلا جلوس لگ رہا تھا کئی سالوں سے جاری. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسے کئی ممالک ہے جہاں ان ممالک کی تاریخ کا پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جلوس نکالا. تو یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ عشق رسول کی شمع فروزہ ہو. اس جلوس میں کیا ہوا، اس میں کیا مدنی بہار ہوئی، وہ بھی کسی دن آپ کو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بتائیں گے. پھر چلتے ہیں تھائی لینڈ. لیکن ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے، ایس ایم ایس پر آپ کی نیتوں کا انتظار ہے کہ آپ آج ہمارے سلسلے سے کیا میسج لے رہے ہیں، کیا آپ کی نیتیں ہیں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ لے کر باہر آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. وہ مسلمان جو میرے آقا کے امتی ضرور ہیں، نبی پاک کے عاشق بھی کہلاتے ہیں مگر عمل کرتے ہیں ان غفاروں کے طریقے پر، ان کو بھی ہم لے کر آئیں، مسجدوں میں لے کر آئیں، نیک بنائیں اور سب انشاءاللہ عاشقان رسول کے حلیے کے مطابق ہو جائے. چلتے ہیں پھر بینکاک، دیکھتے ہیں کہ اس قافلے میں مزید کیا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب جمعہ کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بینکاک میں جمعہ کی نماز سے پہلے نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کیا، نماز جمعہ ادا کی، دعا ہوئی اور پھر عاشقان رسول نے نگران شورا سے ملاقات کی. آئیے بینکاک میں ہونے والے اس نماز جمعہ کے اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ.
میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جا خطائیں میری۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك العافية۔ مٹا یا رب بنا دے نیک، مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک، اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو درے رسول کا منگتا بنا دیا، ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں میں، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، سلطان بنا دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول۔ نماز جمعہ کے اجتماع کے بعد یہ قافلہ بینکاک کی زین العابدین مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل اس قافلے میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ نگران شورا نے وقت گزارا، انہیں مدنی پھولوں سے نوازا اور نماز کے حوالے سے تربیت فرمائی۔ آئیے مدنی قافلے کے مسافروں کے ساتھ نگران شورا نے جو ان کی تربیت فرمائی اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ دعوت اسلامی جو قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جس میں الحمدللہ دنیا کی مختلف زبانوں کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ سنتوں کی خدمت کے لیے شامل ہیں۔ نگران شورا نے اسی جذبے کے تحت تھائی لینڈ کے رہنے والے
تھائی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. وہاں ٹرانسلیٹر کے ذریعے یعنی مترجم کے ذریعے نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے ان تھائی مسلمانوں کو نوازا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا. مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا. مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. بینکاک تھائی لینڈ کے سفر کے بعد نگران شورا اپنے مدنی قافلے کے ہمراہ فار ایسٹ کے ایک اور ملک ہانگ کانگ کی طرف روانہ ہوئے. ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر اسلامی بھائیوں نے نگران شورا کے مدنی قافلے کا استقبال کیا. ہانگ کانگ پہنچتے ہی نگران شورا انفرادی کوشش اور اسلامی بھائیوں کو اچھی اچھی نیتیں کروانے میں مصروف رہے اور انہیں اچھی نیتوں پر مدنی تحائف بھی تقسیم کرتے رہے. آپ پہلے جس نے مجھے داڑھی کا تحفہ پیش کیا اپنی بات کے خلاف تمغہ اتار. یہ دیکھیں یہ آپ کا جذبہ آپ نے لیتے ہی لگا لیا. فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے. اسی رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ تکاوان کے اندر نگران شورا نے سنت و بھے اجتماع میں بیان فرمایا. بیان کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے بھی پیر کے روزے کے لیے قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سحری تناول فرمائی اور دوران سحری نگران شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے شنمون کے فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سحری کے پرکیف مناظر. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ہمارے روزے کا سبب ہم داتا گنج پر شریف جویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں. میرے مدینہ کے ناظرین آپ دنیا میں کہیں بھی سنت آداب پر عمل کرنے میں الحمدللہ عز و جل بھلائی بھلائی. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. اسی دن یعنی جس دن صبح سحری کی ظہر تا اثر دعوت اسلامی کے ایک اور فیضان مدینہ پنک شان میں تربیتی اجتماع ہوا جہاں ہانگ کانگ کے تمام ہی ذمہ داران جمع ہوئے، نگران شورا سے سوالات کیے اور نگران شورا نے ان کی تنظیمی تربیت فرمائی. فیضان مدینہ میں بالکل جگہ باقی نہ بچی، لوگ باہر دریاں بچھا کر بیٹھے رہے اور نگران شورا کے مدنی پھولوں سے مستفید ہوتے رہے. آئیے اب اس تربیتی اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں. میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو درے رسول کا منگتا بنا دیا. ان کی نوازشوں کا
سلطان بنا دیا، خیرات لے آئے سلطان بنا دیا، خیرات لے آئے سلطان بنا دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول۔ تربیتی اجتماع کے بعد نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ افطار فرمایا۔ آئیے افطار کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینکاک سے ہانگ کانگ بھی قافلہ پہنچ گیا، تھائی لینڈ بھی بیچ میں، جی تھائی لینڈ، بینکاک جو ہے وہ تھائی لینڈ ہی کا شہر ہے، اور پھر بینکاک سے جو ہے تھائی لینڈ سے الحمدللہ ہانگ کانگ قافلہ پہنچا۔ آپ نے بھی اس کے مناظر دیکھے؟ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ ماشاءاللہ پورا فیضان مدینہ بھی بھرا ہوا ہے، اور ایئرپورٹ پر بھی ایک ماشاءاللہ جمع غفیر تھا شروع میں جب خوش آمدید کے لیے آئے تھے، ویلکم کے لیے آئے تھے، جی پھر ماشاءاللہ نگران شورا کے وہ مدنی پھولوں میں بھی ایک کثیر تعداد، آپ وہیں پر نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے اور وہیں پر مطلب اس کی بھی تربیت فرما رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ بینکاک ہے، بینکاک میں یہ نگاہیں نیچی رکھنے کی تربیت ماشاءاللہ یہ زبردست کام ہے۔ کیا یہ عشق رسول نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے۔ یہ تربیت کے مدنی پھول الحمدللہ اس قافلے میں نظر آئے۔ وہ قافلے میں جو نماز کی جو ایک تربیت دی گئی، اس کا جو پریکٹیکل سکھایا جا رہا تھا ماشاءاللہ عز و جل، اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھی کہ نمازیوں میں سے ماشاءاللہ اس مسجد میں جو تھے وہ نماز کو سیکھ رہے تھے، اور آپ بھی اس میں اکثر کلپس میں ہمیں ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے تھے نگران شورا کے ساتھ۔ آپ کا اس میں کیا ایکسپیرینس رہا؟ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو ہم نے آن ایئر نہیں دیکھی ہوں گی، کچھ آپ کے ایکسپیرینس میں ہوگا؟ یقیناً ساری یہ تو یوں سمجھ لیں کہ کئی دنوں کا سفر چند منٹوں میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ نگران شورا ایک تو امیر اہل سنت کے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ پھر اس سفر میں ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت چیز یہ تھی، ابھی ہم جب یہ سحری کے مناظر بھی دیکھ رہے تھے، اس سفر میں ہند کے اسلامی بھائی بھی تھے، اس سفر میں امریکہ کے اسلامی بھائی بھی تھے، پاکستان سے بھی اسلام میں شریک ہوئے تھے، اور وہاں سے بھی جس ملک سے ہم آگے ٹریول کرتے تھے تو اس ملک کے اسلام میں بھی جوائن ہو رہے تھے۔ تو یوں دیکھیں تو ایک انٹرنیشنلی مدنی قافلہ تھا، اور یہی الحمدللہ اس قافلے کے اسلام بھائیوں کی کوشش تھی کہ اور اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ یہاں مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ہم نارملی جب قافلے میں کسی جگہ جائیں، چاہے کسی گاؤں میں جائیں، چاہے کسی ملک میں جائیں، کوشش یہ کریں کہ وہاں کے انوائرمنٹ کا اثر ہم نہ لے لیں، بلکہ وہاں اثر انداز ہو۔ دعوت اسلامی کا جو مدنی رنگ ہے اور جو امیر اہل سنت نے ہماری تربیت کی ہے، دعوت اسلامی کا خاصہ یہی ہے کہ وہاں جا کر وہاں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہانگ کانگ میں بھی یہی ہوا۔ پہلے چلتے ہیں تھائی لینڈ میں، جو تھائی لینڈ میں نگران شورا تشریف لے گئے، جیسے میں نے کہا کہ مسجد بھی بن گئی اور وہاں نمازیں شروع ہو گئیں، پھر جلوس کی بات، یعنی ہر چیز پہلی بار ہونے لگی اور چیزیں کنورٹ دکھتی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ پھر مبلغین کو کئی مسجدوں میں بھیجا گیا، نگران شورا کے ساتھ ہم لوگ قافلے کے اسلام ایسی جگہوں پر بھی گئے اشفاق بھائی جہاں اردو بولنے والا ایک بھی نہیں تھا، یعنی وہاں تھائی لینگویج چلتی ہے۔ اور مدنی چل کے ناظرین کو بھی جان کر حیرت ہوگی کہ 70 لاکھ کے قریب مسلمان تھائی لینڈ میں بستے ہیں، 70 لاکھ مسلمان ہیں، اور اس میں اگر یوں کہوں تو اندازے کے مطابق 69.5 لاکھ، 50,000 ہی صرف نکال دیں، 69.5 لاکھ وہ مسلمان ہیں جو تھائی زبان بولتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری خوش آئین بات یہ تھی جو ہمیں وہاں پتہ چلی اور جس نے نگران شورا کو شوق کر دیا، امیزڈ ہو گیا صاحب، اور پھر اس کے بعد بڑی نیتیں ہوئیں اور بہت ریپڈ کام شروع ہوا کہ وہاں 3500 کے قریب مساجد ہیں، اور ان 3500 مساجد میں کم و بیش 3200 مساجد وہ ہیں جہاں ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو جمعے کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے نا، وہاں ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ ایسے ماشاءاللہ عاشقان رسول دنیا میں ایک یونیک ملک ہمارے لیے بہت یونیک تھا۔
اور اب ہمیں ایک احساس ہوا کہ جناب یہاں تھائی زبان آنی ضروری ہے. پھر نگران شورا نے جو اسٹیپس وہاں لیے, تنظیمی اسٹیپس لیے, کئی ملکوں سے اسلامی بھائیوں کو بلایا گیا, پھر ماشاءاللہ ایسے اسلامی بھائیوں کی تلاش کی گئی جو ہمیں تھائی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں, ہمارے انٹرپریٹر بنے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھائی لوگوں سے ملاقات کی تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ٹرانسلیٹر کے طور پہ اسلامی بھائی بیٹھے, جو ہم ان سے اردو میں بات کرتے تھے وہ ان کو تھائی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے. آڈیو میں بھی آپ کا ہم نے جی. تو یہ وہ تمام باتیں تھی کہ وہ الحمدللہ کوششیں ہوئیں. اور اس کے بعد نگران شورا نے وہیں ایک نیت یہ کی کہ میں انشاءاللہ کیونکہ ہمارا قافلہ سارا اناؤنس تھا, جدول اناؤنس تھا کہ پہلے بینکاک جانا ہے, پھر ہانگ کانگ جانا ہے, پھر آگے انشاءاللہ کوریا کے بھی آپ مناظر دیکھیں گے اگلے سلسلے میں, ساؤتھ کوریا جانا ہے. تو ایک پورا اناؤنس تھا, اجتماعات بھی اناؤنس تھے. تو اب نگران شورا نے فرمایا کہ یار یہاں ہم نے کام کو اتنا بوم پہ لائے ہیں, شروع کیا ہے, تو نگران شورا نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ میں ساؤتھ کوریا سے واپسی پر پھر تھائی لینڈ رکوں گا اور 12 ربیع النور کا جلوس جو ہے وہ انشاءاللہ میں شرکت کروں گا. تو یہ ایک ایسا اناؤنسمنٹ تھا جو ہماری بھی بڑی تربیت کر گیا کہ امیر اہل سنت کا جس کو اتنا قرب نصیب ہو, پھر 12ویں شریف میں یہاں 12 مدنی مذاکرے ہوتے ہوں اور یہ بڑی راتیں ہوں. بڑی رات ہر کوئی چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے وطن میں, پھر اپنے مرشد کے ساتھ گزارے, مگر نگران شورا کا یہ اناؤنسمنٹ تھا کہ نہیں, یہ ملک میں پہلی بار ہو رہا ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک قربانی کا جذبہ سیکھنے کو ملا. پھر وہی والی باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی. اب یہ جو آپ نے بات کی نمازوں کی صفحے بنائی گئی اور پریکٹیکل نماز کا کروایا گیا, ہم یہی تھائی لینڈ میں جب تھے تو نگران شورا نے ایک دن اناؤنس کیا کہ 3 دن کا قافلہ ہوگا اور اس قافلے میں میں بھی شرکت کروں گا. تو کئی لوگ ماشاءاللہ تیار ہو گئے قافلے کے لیے. تو ہم جس مسجد میں پہنچے تو وہاں تھائی مسلمان بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, انڈینز بھی تھے. تو سب کو نگران شورا نے ماشاءاللہ پریکٹیکلی نماز کا طریقہ بتایا اور بہت شوق سے لوگوں نے سیکھا. اس کے بعد بہت سارے انہوں نے سوالات بھی کیے, کئی باتیں ان کے لیے نئی تھی. تو یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بہار ہوتی ہے کہ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے والوں کے لیے بھی اور جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں. میں یہاں مدنی چل کے ناظرین کو ایک عرض کرتا چلوں گا کہ ہم کسی قافلے میں سفر کر کے جائیں, جس کو نماز نہ آتی ہو ہمارے قافلے کی برکت سے اس کو نماز آ جائے, کوئی غلطی کرتا ہو وہ غلطی درست ہو جائے, وضو صحیح کرنا کوئی سیکھ جائے, غسل کے فرائض کسی کو یاد ہو جائیں, کچھ تلفظ کی درستگی ہو جائے اور ظاہر نصیب اس قافلے کی برکت سے وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے. تو یہ سفر ہماری مغفرت کا سفر بن سکتا ہے. سفر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ایئرپورٹ بھرے ہوئے ہیں, ٹرینز میں جگہ نہیں ہے, بسیں ساری فل ہیں, ٹریول تو ایوری مومنٹ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. لیکن یہ سفر کتنا پیارا ہے کہ گھر سے نکلوں یہ سوچ کر, یہ نیت کر کے نکلوں کہ اب جو دن گزاروں گا وہ سنتوں کی خدمت میں گزاروں گا, اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. یہ جو دن میری زندگی میں اپنے گھر سے دور گزریں گے اس میں کوئی اور کام نہیں کروں گا, بزنس نہیں ہوگا, کوئی انجوائمنٹ ٹرپ نہیں ہوگا, فقط اللہ کی رضا ہوگی. کیا مدنی چینل کے ناظرین, ایک کوشچن اپنے سلسلے کے آخر میں آپ سب کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا, کیا ایسا سفر ہے ہماری زندگی میں کہ میں نے بڑے ٹریول کیے, شادیوں کے لیے, ویکیشنز کے لیے, ہالیڈے ٹرپ کے لیے, بزنس ٹرپ کے لیے, لیکن کوئی ایسا ٹریول ہے کہ وہ دن فقط یاد الہی میں گزرے ہوں, پیارے آقا کے عشق میں گزرے ہوں, اللہ کے گھر میں گزرے ہوں. جی ہاں, قافلے کے شرکا اکثر وقت اپنا مسجد میں بیٹھ کے مسجد میں گزارتے ہیں. اور یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر, اور گھر میں کوئی بن بلائے نہیں آتا. آپ کے گھر میں جب کوئی نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے چلا جائے گا؟ مہمان بنا کر جسے رب رکھے اور کئی دن اللہ کے گھر میں رہے تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ آپ سے نیتوں کا انتظار ہے. کال ہمارے پاس موجود ہے, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد اشفاق ہے, میں اٹلی روم سے کال کر رہا ہوں. ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, جو سلسلہ چل رہا ہے بہت اچھا ہے. دعوت اسلامی مدنی چینل میں بہت لائک کرتا ہوں. تقریباً میں روزانہ مدنی چینل 4-5 گھنٹہ دیکھتا ہوں. بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے, اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کی تعلیم مدنی چینل کے ذریعے عام ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, روم سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. یقیناً ہمارے اٹلی کے کئی شہروں میں اجتماعات ہوتے ہیں. overseas@dawatIslami.net پر ہمیں ای میل کیجئے دنیا بھر کے وہ ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائیوں سے کنیکٹ نہیں ہیں. اٹلی میں بریشیا, کلچیناتو, اسی طرح ہمارے ویلنسیا, کئی ملکوں کے کئی شہروں میں الحمدللہ وہاں پر اٹلی میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ملانو کے اندر بھی ہمارا اجتماع ہے, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرا دیا جائے گا اسلامی بھائیوں کا. یہاں میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا اشفاق بھائی. یہ جیسے ماشاءاللہ ہمارے روم سے اسلامی بھائی تھے, ایسے بہت سارے ہیں جو مدنی چینل دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, دعائیں بھی ہمیں دیتے ہیں. بڑی مہربانی, آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت کیمرے کے اس طرف ہو سکتا ہے کروڑوں ناظرین ہوں, لاکھوں ہوں, اپنے گھروں میں یہ قافلے کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں.
اگر یہ جو محبت کرنے والے ہیں، دعائیں دینے والے ہیں، اپریشیشن کرنے والے ہیں، یہ سارے قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں، سبحان اللہ. آپ سوچیں یہی آپ کی دعوت اسلامی جس سے آپ بڑا پیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کی خدمات سے آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ چند اسلامی بھائی چند سو یا چند ہزار یہ قافلوں میں سفر کرتے ہیں یا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور کروڑوں ان کو داد دے رہے ہیں. یہ تماشائی جو ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، یقیناً آپ کی محبتیں بہت ہیں دعوت اسلامی سے، پلیز آگے آئیے. آقا کی امت کو ہمارے اس سفر کی بہت ضرورت ہے. مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے، گناہوں کا ایک سیلاب ہے. صرف خوش ہونے سے، صرف مدنی چینل کے ویور بن کر رہنے سے شاید ہم اتنی بڑی خدمت نہیں کر سکیں گے. ہمیں اپنے گھروں سے کچھ باہر نکلنا ہوگا. رابطہ کیجیے ہم سے overseas@madani channel overseas@dawatIslami.net پر میل کیجیے. انشاءاللہ آپ اپنی نیتیں بھیجیے ہمیں کہ میں جناب اتنے دن کے لیے فلاں مہینے میں مدنی قافلے کے لیے تیار ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ مل جل کر ایسے قافلے دنیا بھر میں سفر کروائیں تاکہ جہاں جہاں ہم جائیں مسجدیں آباد ہوتی چلی جائیں، سرکار کے عشق کی شمع روشن ہوتی چلی جائے. پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی سفر ہماری مغفرت کا سفر بن جائے. حضور اگر وہ آپ کچھ فرمائیں بھی، اور میں چاہوں گا آخر میں ہمیں وہ جو آپ کے بڑے پیارے اشعار ہیں امیر علیہ سنت جو دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھے جاتے ہیں، قافلے میں چلو، تاکہ مزید یہ جذبہ بھی بیدار ہو. یہاں پر یہ بات جو آپ نے ماشاءاللہ قافلے کی ایک ترغیب دلائی، ہم آج یوم عشق رسول بھی منانے والے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں، بالخصوص بلکہ کہہ سکتے ہیں آج شب عشق رسول ہے. سبحان اللہ. یہ کہ ہم دیکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت 1,24,000 کم و بیش تھے، اور جب آج ہم جنت البقیع میں جو صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما ہیں ان کے مزارات کی تعداد کم و بیش 10,000 ہے. اگر ہم اس مدنی پھول کو بھی آج بالخصوص یوم عشق رسول میں، شب عشق رسول میں اگر ہم دیکھیں، بالخصوص ہم منا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ نے بہت پیارا مدنی پھول اس کو ڈسکس کے لیے وقت چونکہ کم ہے. ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا، دنیا کے کئی ملکوں میں مزارات ہیں نا، چونکہ بیرۃ البقیع ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہند میں ہو سکتا ہے سن رہے ہو، حاجی علی پہ آپ جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز پہ جاتے ہیں، پنجاب میں ہو سکتا ہے کئی لوگ سن رہے ہو، داتا گنج بخش پر آپ چلے جائیے، بابا فرید کے مزار پہ چلے جائیں. دنیا بھر میں جہاں مزارات ہیں، ہم نے ہانگ کانگ میں بھی مزارات دیکھے، تھائی لینڈ میں بھی دیکھے، بینکاک میں دیکھے، جہاں بھی مزارات ہیں ذرا جا کر ان کی جو پیدائش کا ملک ہے وہ پڑھ لیں. یعنی بزرگان دین پیدا کہیں اور ہوئے، مزار کہیں اور. مائگریشن ضرور ہے. اب یہ مائگریشن ہوئی تو اب تک اسلام پہنچا. آج دنیا بھر میں اسلام کا پرچم ہے، اور ان بزرگوں کو آپ بڑا لائک بھی کرتے ہیں. تو ہم نے کتنا اپنے گھر کو چھوڑا، اور وہ لوگ کن حالات میں نکلے تھے، وہ تکلیفوں میں مشکل تھا، مظالم بھی سہتے تھے، بھوک سہتے تھے، پیاس سہتے تھے، اور کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. اس کے باوجود آج الحمدللہ ہم جاتے ہیں تو ہم پہ پھول نچھاور لوگ دعوت اسلامی والوں کو آنکھوں میں بٹھاتے ہیں. الحمدللہ. اب بھی ہم نہیں نکلیں گے، اور ہمیں پھر بھی وقت دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو پھر نہیں. انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی نیتوں کی امیدیں ہیں. ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کے مزید جذبے کو بیدار کرتے ہوئے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ہمیں اور ایک کلام سنائیں گے. ہمیں اجازت بھی دیجیے گا، اسی کلام پہ سلسلے کا اختتام ہوگا. آپ کی نیتوں کا انتظار رہے گا. اگلی جمعرات یہی ہانگ کانگ کا، کیونکہ ابھی ہم بینکاک کی بات کر سکیں، تھائی لینڈ کی بات کر سکیں، ہانگ کانگ کی بات ہوگی، ساؤتھ کوریا کی بات ہوگی. اگلی جمعرات بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. قافلے میں چلو، 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 لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، 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 سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، 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 یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتا رہی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتا رہی، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. مقبول جہاں بھر میں ہو
مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے